ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، جو لوہے عدل پہ لکھا ہے، ہم دیکھیں گے۔ آج 12 اپریل قریب آتے ہی ہزارہ کے نام پر تین موومنٹ قائم ہو گئی۔ صوبہ ہزارہ کے شہداء کی FIR آج تک درج نہ ہو سکی۔ جن لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے تحریک صوبہ ہزارہ کا ساتھ چھوڑا تھا وہ آج بھی اقتدار میں ہیں اور ان لوگوں کی زبان کو تالے لگ چکے ہیں۔ شہداء کے خون پر سیاست چمکانے والے درجنوں سیاسی شخصیات آج بھی مفادات کی سیاست کرتے ہیں۔ جب عوامی نیشنل پارٹی کی جمہوری حکومت نے 12 اپریل 2010 کو ہزارہ کی عوام کی حق پر شب خون مارا اور شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا، اس واقعے کے بعد ہزارہ کی عوام جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے سراپا احتجاج ہوئے۔ چھاری کس سے لے کر کوہستان تک پرامن احتجاج شروع ہوا اور نام کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہاں کے لوگوں کا احتجاج جاری ہی تھا کہ ہزارہ کے سیاسی قائدین میں یکایک حرکت آئی اور وہ بھی میدان میں آ گئے اور تمام سیاسی قائدین نے صلاح و مشورہ شروع کر دیا، جس میں زیادہ تر تعداد مسلم لیگ کاف اور ان امیدواروں کی تھی جو 2008 کے عام انتخابات میں ہار چکے تھے لیکن آج وہ اقتدار میں ہیں۔ آپس میں مسلسل ملاقاتوں کے بعد ان لوگوں نے احتجاج کو ایک منظم شکل میں چلانا شروع کیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ لوگوں کا اشتیاق شدید سے شدید تر ہوتا گیا۔ وہ مرکزی حکومت سے زیادہ مسلم لیگ نواز پر غم و غصے کا اظہار کرتے تھے کیونکہ صوبہ بنانے والی کمیٹی میں ایبٹ آباد سے قومی اسمبلی کے MNA سردار مہتاب احمد عباسی بھی موجود تھے۔ مسلم لیگ نواز نے اپنے قائد میاں نواز شریف کو تیسری بار وزیر اعظم بنانے کے لیے ہزارہ کی عوام کی قربانی تھی۔ تو نون لیگ کے خلاف لوگوں کا ریزسٹ تھا کیونکہ سردار مہتاب نے 1997 میں بھی خیبر پختونخوا کی قرارداد پاس کرائی، پھر جب وہ آئینی ترمیمی کمیٹی میں تھے تو اس میں بھی نواز شریف کو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے انہوں نے خیبر پختونخوا کو تسلیم کرایا۔ نون لیگ نے جو عوامی مینڈیٹ لیا ہوا تھا انہوں نے اس عوام کے ساتھ غداری کی سرین، اس میں کوئی جو ہے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ یہاں پہ ان 5 سالوں میں جو واقعے ہوئے ان کا میں بالکل الزام میں ANP پہ نہیں دوں گا، اس کا سارا الزام میں نون لیگ کی۔ جو مسلم لیگ نون کے مخالفین تھے انہوں نے تو بنیادی طور پہ اس ایشو کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ جرا مہتاب صاحب دستخط نہ کر دے یہ کام کدے بھی نہیں ہوتا۔ سردار مہتاب دی وجہ تو مسلم لیگ نون دی وجہ تو یہ کام ہوا ہے، اس کمیٹی میں بھی بیٹھے تھے یہ انکار کر چھوڑنا دستخط کرنے تو۔ 12 اپریل 2010 وہ دن ہے جس میں ہزارہ کی مٹی کو خون کے آنسو رونا پڑا جب ایبٹ آباد فوارہ چوک میں موجود پرامن احتجاجی جلوس پر پولیس کے دستوں کی فائرنگ ہوئی۔ حکومت وقت نے احتجاج کرنے والوں پر تاریخ کا بدترین ظلم ڈھایا۔ ہر طرف خون کی ہولی کھیلنے کی پولیس کو کھلی اجازت ملی ہوئی تھی۔ امن قائم کرنے والے اداروں نے قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ ہزارہ کے 7 معصوم نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ جلسے بچ گیا، جلوس بچ گیا، پرامن جلوس ہے اساں دا کینٹ تھانے دے سامنے گیا، اتنے گردوارہ گلی بچ میں گولی لگی ہے۔ شامل تھے اسی طرح جلوس میں ہم بھی اسی طرح ہی شامل تھے، تو جو ہے نا بس ادھر جلوس میں گولی لگی ہے۔ کر رہا تھا تو سامنے سے فائر ہو رہے تھے، میں نے کہا گزر جاؤں گا
انہوں نے فائر کیا, سیدھا میری ٹانگ سے گزر گیا. تو اس کے بعد ہاسپٹل لے گئے تھے. ایبٹ آباد کے پرامن علاقے کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا گیا. 12 اپریل کے واقعے کے بعد پورا ہزارہ سراپائے احتجاج تھا. کاروباری زندگی اور معمولاتی زندگی مکمل طور پر بند ہو گئی. ہر آنکھ نم تھی. یہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہزارہ کی عوام کو مل کر ایک تحریک چلانی چاہیے اور متفقہ طور پر بابا حیدر زمان کو اس کی قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی اور بڑے بڑے سیاسی قائدین جیسے گوہر ایوب خان, سردار یوسف, امان اللہ خان جدون, سید قاسم شاہ کے علاوہ بہت سے لوگوں نے تحریک کا بیڑا اٹھایا. ہزارہ کے قائدین نے جب عوام میں صوبہ ہزارہ تحریک کی مقبولیت کو بڑھتے دیکھا تو اس کو سیاسی پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ کروانے کا فیصلہ کیا اور یہ وہ موقع تھا جو صوبہ ہزارہ کو ناکام بنانے کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور اس سے ملکی سطح کے تمام پارٹیوں کے قائدین نے علیحدگی اختیار کر لی. بدقسمتی سے پارٹی بنانے سے یہ ہوا کہ انہوں نے درخواست کی تمام کو کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑ کے ان کی پارٹی میں شامل ہوں. وہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے یہ؟ ہم مطلب اس بات پر سارے متفق کہ ہزارہ وال 6 اضلاع پر مشتمل, بلکہ ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں کہ ہزارہ علیحدہ ایک صوبہ بننا چاہیے. پارٹی نے اس پہ اپنا ایک پوزیشن اختیار کر لی ہے اور اپنے ہمارے مینیفیسٹو اس میں ہم نے اس کو شامل کیا ہے. اس کو بڑی تفصیل سے دیکھا جائے گا اور ایک دیانتداری سے اس کا تجزیہ کر کے پھر فیصلہ کہ ہزارہ کے غدار 3 سردار ہیں. سب سے پہلے سردار مہتاب نے غداری کی, پھر بابا حیدر زمان نے جماعت رجسٹر کے مکمل اور اس کے بعد سردار یوسف جو کہ نون لیگ کو ہم انہیں کہتے تھے کہ ان کو بھی ہم ان بورڈ لیتے ہیں, چلیں جو سابقہ چیزیں ہوئیں اس کو چھوڑیں, تو انہوں نے کہا نہیں یہ غدار ہیں. سردار یوسف نے شنکیاری میں نواز شریف کا رستہ روکا. البتہ مکھ بات کیا ہے جو میرے ساتھ جتنے نام نہاد سیاستدان تھے, ہری پور والے, مانسیری والے, جنہوں نے مکھ بات کیا ہے اس کے ساتھ 12 اپریل کے واقعے میں شہید ہونے والے نوجوانوں کے گھر والے آج بھی کسی مسیحا کی انتظار میں ہیں. دین نہ ہے, میں مستریوں کا کام کرنا ہے. میرے 5 بچے, ایک شہید ہو گیا یاسر عرفات. ذاتی طور تو اتنا قیمتی آدمی ہے, میرے 4 بچے ہیں, انہوں نے بھی اللہ زندگی کرے, مگر وہ یاسر میں پہنچنے والا کوئی بچہ نہیں میرا. اسی تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ساڑھے بچے شہید ہوئے انہوں نے ہوتے اس کا الزام ہونا چاہیے, FIR ہو گیا, اس نے سزا دیتی جو لیا. یاسر عرفات نہ ہے, بہت زیادہ نیک بچہ ہے, حالانکہ ایک جو اس نے زندگی بخشش کی تھی. چوتھے مہینے میں 12 تاریخ کو گولی لگ گئی, 5 تاریخ 2 مہینے شادی سے پورے ہوئے تھے, 2 مہینے گیا گولی لگی. پھر میں کیا کہ یاد کرتا آگے پیچھے اپنا چر چاہ پینا رہے, کول بیٹھی رہنی ہے, کوئی دکھ سکھ ہوئے اسے نال بھی کر لیے. یا دوے بچے نکے تو بڑا بیچارہ تھاڑے تو مارے دا, وہ سا ٹائم ہی نہیں لگتا. یا بیڑے مثال شہید جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی تھا, ایج اس کی 24 سال تھی اور 5 اپریل کو جو زخمی ہو گیا تھا, 14 اپریل کو جو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. مطلب ہے کہ بڑا تیز بچہ ہے میرا, نمازی اور پوائنٹ ٹائم کا مطلب ہے تہجد ہی پڑھتا ہے, قرآن پڑھنے والا بچہ ہے. اٹھا ہو جائے میری دعا ہے, اسی قبر سے روزانہ میں تھے ہی ہو گئے دے لے. اللہ جی سے بخشن. جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو, اور راج پہلے مانتے جیسے بیٹھے اٹھو اٹھ کھلے بیبی اتنے بیٹھے بس ہوں میں اس ہنتی چھوڑا نماز پڑھ رہی ہوں. اس کے بعد کاغذ لگ رہے پڑھی اٹھ کر اس کا 8 5 میرے جو ہے تو دوڑی کچھ بات کر. ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے. میں عبدالفروق درانی اور سائیں کا بڑا بھرا ہاں. گھر بچ چھوٹا بچہ نہ کہ گھر باہر اس طرح کے بچے نال بہت پیار کرتا ہے.
چھوٹے بچے اس طرح کے جس طرح کے انسان آتا ہے کہ ماں باپ اچھے لگ رہے ہیں اس کو بھی ایک زیادہ ہر بچے ہیں بولو گھر پیسے کرتا ہے رستے پہ کوئی بھی بچہ اس میں دیتا ہے اس میں وہ پیسے آپ کو بولو دینا ہے چیز پہن کے دینا ہے تو اور جو ہے کہ ملے کے بچے جو ہے یا بزرگ چھوٹے بڑے اس میں گپ شپ لا رکھتے ہیں ایسا مزاق خدا جانے جائے اور میرا بھی دن اس بیٹے نے سادگی کرتی امی ایک سائن ہے میرا پھر میں بیٹی نے فوری بھیجے گی اس بیٹے کو دونوں کی پھر بابو تھی لے سائن آل میری اتنی لگاوا سی نہیں وہ جاگ کے اتنی ہم محکوموں کے پاؤں تلے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم اگر ہزارہ کے لیے سب ہی مخلص ہیں تو سب مل کر جدوجہد کریں اور تحریک چلائیں۔ ہزارہ کے ساتھ غداری کرنے والوں کو عوام نے ایک بار پھر اقتدار میں پہنچا کر ہزارہ کے ساتھ غداری میں برابر کے شریک ہوئے ہیں۔ اگر آج بھی صوبہ ہزارہ کی قیادت سردار شیر بہادر، سردار فدا حسین اور اسد جاوید کو سونپتی جاتی ہے اور مفاد پرست ٹولے مفاد کی سیاست چھوڑ کر قیادت کا ساتھ دیتے ہیں تو ایک بار پھر تحریک منظم ہو سکتی ہے۔ حاجرہ کیانی، شملہ 24 نیوز، ایبٹ آباد۔ جب عرض خدا کے کعبے سے جب عرض خدا کے کعبے سے